ہاں جی، تو ہر طرف اس وقت دنیا میں ہر خطے میں جنگ کے حالات ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ جی آپ اس کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے۔ میں اس کے اوپر ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ ایک تو جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے آپ فلسطین میں ہیں، چاہے آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح کسی انسان کے لیے یہ ان کی فیور میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں بہت ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اس چیز کا، لیکن یہ جو حالات ہیں، یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس نے مجھے ایک دنیا کا پرانا جو قانون ہے، وہ اصول ہے، وہ یاد کرا دیا، اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں۔ اور ایک ایسی بات جو شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، وہ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شمالی کوریا جو تھا وہ اپنے ایٹمی اور بیلسٹک جو میزائلز جو ان کے پروگرامز تھے نا، جب وہ ان کو تیز کر رہا تھا، تو تب جو امریکی صدر ہیں، اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، انہوں نے شمالی کوریا کو اس وقت نا ایک دھمکی دی تھی، وہی دھمکی جو ایران کو دی ہے یا وہ باقی ملکوں کو دیتا ہے۔ دھمکی یہ تھی کہ اگر تم یہ کرنے سے باز نہ آئے تو آگ کا غضب کا سامنا جو ہے وہ تمہیں کرنا پڑے۔ اس وقت بھی کم جونگ جو تھے وہ پیچھے نہ ہٹے، اور پیچھے نہ ہٹتے ہوئے نا انہوں نے تب جواب دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہیلو مسٹر ٹرمپ، میرے جو میزائلوں کا جو بٹن ہے نا وہ ہمیشہ میرے میز کے بالکل پاس پڑا ہوتا ہے، جن کی جو رینج ہے وہ 13,000 سے لے کے 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور امریکہ سے شمالی کوریا کا جو فاصلہ ہے نا وہ 9,000 سے لے کے 11,000 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے کبھی بھی شمالی کوریا کو فوجی دھمکی دینے کی ہمت نہیں کی تھی، یعنی ان کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ وہ یہ اس کو دھمکی دوبارہ دیتے۔ اور کم جونگ نے اس کے بعد 2017 میں اس دھمکی کے جواب میں کیا کیا تھا، انہوں نے جو ان کے ہاؤسنگ 14 اور جو ہاؤسنگ 15 جو بیلسٹک میزائلز تھے نا، ان کے ٹیسٹ بھی انہوں نے 2017 میں کر لیے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جن کا جو بٹن ہے نا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، ان کی جب بھی کوئی جنگ لگتی ہے تو ان کے میمز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو ایک اور پرانا اصول جو ہے وہ دوبارہ سے یاد کروایا۔ دنیا میں اکثر طاقتور صرف کمزور کو ہی نشانہ بناتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، یا آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ کی ہوش میں بھی کئی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ جہاں کسی قوم کو کمزور سمجھا گیا، وہاں اس پر دباؤ ڈالا گیا، وہاں اس کے اوپر پابندیاں لگیں، وہاں اس کو دھمکیاں دی گئیں، وہاں اس کو پیچھے ہٹنے کا کہا گیا۔ لیکن جہاں سامنے کوئی ایسا آ گیا، اس شخص کے کوئی ایسا کھڑا ہو گیا جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، یا پھر جو آپ سے زیادہ طاقتور تھا، وہاں الفاظ بھی بدل جاتے ہیں اور وہاں پہ لہجے بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صرف میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف ملکوں کی حد تک محدود نہیں ہے یہ اصول، بلکہ یہ جو چیز ہے یہ انسانوں کی فطرت بھی ہے۔ آپ اپنے اگر ارد گرد بھی دیکھیں نا، تو ہم انسان بھی فطرتاً اسی طرح سے کرتے ہیں۔ یعنی جہاں کسی کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے، جہاں یہ لگتا ہے کسی کو کہ سامنے والا بول نہیں سکتا، تو وہ اپنی طاقت آزمانا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی طاقت دکھانے لگتا ہے، اپنی آواز اونچی کر لیتا ہے وہ۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شاید دنیا میں آج یہ نظام ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے اپنے برابر کا کوئی شخص ملتا ہے نا، یا اس سے زیادہ مضبوط کوئی اس کو نظر آ جائے، وہیں انسان جو ہے وہ اپنی حدیں بھی مقرر کر لیتا ہے، اس کو ساری اپنی جو حدیں ہیں وہ یاد بھی آ جاتی ہیں، اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، وہ تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا نا ایک بہت تلخ ایک اصول ہے، لیکن یہ سچا ہے کہ طاقت کی زبان سب سمجھتے ہیں۔ طاقتور ہونا جو ہے نا وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، طاقتور ہونا صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتا، طاقتور ہونا اپنی حفاظت ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب یہ جو آپ شمالی کوریا کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کبھی کسی ملک نے ان کو دھمکی نہیں دی، چاہے آپ ایک ہی ملک ہوں، چاہے آپ ایک ملک ہوں یا آپ ایک فرد ہیں۔ اگر آپ کے پاس سر طاقت نہیں ہے آج کی دنیا میں، یا آپ نے اپنے آپ کو بڑا نہیں کیا، سٹینڈرڈ آپ نے اپنے نہیں ریز کیے ہیں، یا آپ نے محنت نہیں کی ہے، تو آپ کے فیصلے بھی آپ کے اپنے نہیں رہیں گے، کوئی اور طے کرے گا آپ کے فیصلے۔ آپ کیسے جئیں گے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے، یا آپ کیا کہیں گے، اور آپ نے کس کو کہنا ہے، کب آپ نے چپ رہنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں آپ نہیں، یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ طاقت کا مطلب جو ہے نا وہ صرف ہتھیار نہیں ہوتا، لوگ اکثر اس کو یہ سمجھتے ہیں۔ طاقت علم بھی ہے، اور طاقت معیشت بھی بن جاتی ہے آپ کی، اکنامک بھی ہے وہ، اور پھر آپ یہ اتحاد بھی ہے آپ کا، اور یہ آپ کا کردار بھی ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں احترام کی اگر آپ بات کریں نا، تو یہ سب جھوٹ ہے کہ کمزور اور وہ جو غریب ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں احترام اکثر طاقت کے بعد آتا ہے۔ اسی لیے قومیں بھی اور انسان بھی اگر وہ ایک خودداری والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو انہیں مضبوط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کمزور کو صرف ایک چیز ملتی ہے، اور وہ صرف نصیحت ہوتی ہے، اور جو طاقتور کو جو ہے وہ احترام ملتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اس پوری دنیا میں
آپ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہر طرح سے بڑا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ سب کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو یہ جو کم جونگ کی اگزامپل تھی میں نے آپ کو اس لیے دی کہ آپ کو پہلے اپنے آپ کو کچھ بنانا پڑتا ہے. باقی ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے، اور یو ایس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے خلاف جا رہی ہیں. صرف خطرناک بات یہ ہے کہ کیونکہ جو امریکہ نے سوچا تھا اور جتنی جلدی سوچا تھا وہ ہو نہیں سکا. تو اب جو کچھ خبریں آ رہی ہیں اور جو اندر کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ اب وہ کسی بہت بڑے سٹیپ کی طرف آگے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے دشمن کو اپنے سے 20 گنا 10 گنا کمزور دشمن کو آپ گرا نہیں پاتے، آپ اس کو ختم نہیں کر پاتے نا، تو پھر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس ہوتی ہے، جس کا کسی نے سوچا نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی کیونکہ روس اور جو چائنا ہے وہ ان کے پیچھے ہیں، وہ ان کو بیک اپ دے رہے ہیں، تو یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے ان کو کرنا پڑے گا. لیکن بہت غلط ہوا جو ایران کے ساتھ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ افورڈیبل ہو ہی نہیں سکتی کسی دور میں بھی. کہیں نہ کہیں اس کو ہیومنس کو اس کی پرائز دینی پڑتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو نہیں دینی پڑتی بلکہ وہ ان کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں، جو عام شہری جو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے پٹرول جو مہنگا ہوا اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ کس کے اوپر آیا؟ وہ عوام کے اوپر آیا. اب آپ کے لیے میرے لیے ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ میٹر نہ کرتا ہو، لیکن ایک عام بندے کے لیے، عام شخص کے لیے یہ پیٹرول جو ہے نا اس کے راشن کے بیچ میں آتا ہے، اور اس کا اس سے پورا گھر، اس کا راشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن ان کو ٹھیک کرے کیوں؟ جس نے ٹھیک کرنے ہیں وہی ان کو خراب کر رہا ہے. تو یہ پھر قوموں کو پرائس تو پے کرنی پڑتی ہے. یا پھر آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ آپ کو کوئی چھیڑ ہی نہ سکے، آپ کو کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے. سو میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ بہت زیادہ انالیٹکس مجھے نہیں معلوم ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.